اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ خداوند متعالی آپ تمام بزرگان کو، مومنین کو، مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقلید۔ البتہ ان وضاحتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ فرصت ہوئی تو ان کو بھی بیان کیا جائے گا کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، اور تقلید کے کون سے عقلی دلائل ہیں، کون سے نقلی دلائل ہیں، آیا روایات میں، احادیث میں تقلید کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے کچھ بیان کیا ہے، بیان نہیں کیا، اور اس حساب سے کافی ساری دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ لیکن بحث یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ افراد یہ سوال کر رہے ہیں، در واقع اشکال کر رہے ہیں کہ تقلید یعنی کسی کا عمل، کسی کے فتوے کو بغیر کسی دلیل کے ماننا، یہ ہے تقلید۔ ہم یعنی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے، کوئی حکم صادر کرتا ہے، اس فتویٰ پر، اس مسئلے پر عمل کریں لیکن دلیل کے بغیر، اسے تقلید کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی تقلیدی مسئلہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ شاید کسی کے گمان میں ہو، شاید یہ سمجھے کہ تقلیدی سارے مسائل بغیر دلیل کے ہیں، بغیر حجت کے ہیں، بغیر برہان کے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اصلاً تقلید کے سارے مسائل جو بھی مجتہد استنباط کرتا ہے بالدلیل البرہان، اس کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے ہر مسئلے کی۔ ہر مسئلہ جو استنباط کرتا ہے اس کے پاس قرآن و سنت و عقل و اجماع سے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ بسا اوقات چاروں دلیلیں موجود ہوتی ہیں، بسا اوقات ان میں سے 2 دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ دلائل موجود ہوتے ہیں ہر مسئلے کے لیے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ من دون رویت ولا تحقیق، بغیر تحقیق کے اور بغیر برہان کے مجتہد نے ایسے ہی فتویٰ صادر کر دیا اصلاً و ابدا۔ العیاذ باللہ، ایسے نہیں ہے تقلید کا مسئلہ کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ تقلید ایسے ہے کہ نہ اس میں کوئی دلیل ہے، نہ کوئی برہان ہے، نہ کوئی اتھینٹک چیز ہے۔ ایسے ہی مجتہد آتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اصلاً و ابدا ایسے نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ دقت سے سنیں۔ مجتہد جو بھی مسائل ہیں توضیح المسائل میں، سارے کا سارا رسالہ عملیہ، توضیح المسائل یا استفتاءات جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں کسی مرجع کے، وہ جو بھی ایک مسئلہ بھی ہو وہ بغیر تحقیق کے، بغیر برہان کے، بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ وہ ہر مسئلے کو استنباط کرتا ہے اور اس کے اوپر ان مجتہد کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ پھر یہ کیا ہے کہ تقلید کی تعریف کا مطلب یہ کہ مثلاً بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، کسی کے حکم ماننا، یہ تقلید ہے؟ آغا مسئلہ یہ ہے، آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی کام میں کوئی بھی ماہر ہو، میں فقط ڈاکٹر کی مثال دے رہا ہوں،
آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر نے آپ کے لیے جو دوا تجویز کی کہ آپ کو یہ بیماری ہے، مثلا بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کو یہ دوائی کھانی چاہیے، تو آپ نے اس دستور کو، اس کے حکم کو جو اس ڈاکٹر نے لکھا پرچی پر، یہ جا کے اسٹور سے یہ دوائی جا کے لو، بغیر دلیل کے مان لیا آپ نے کوئی دلیل مانگی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ڈاکٹر ایسے یعنی اتنا تو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس اسٹیج پر ہے، اتنے پرسنٹیج ہے، آپ کے ریڈ جو خون کے اجزاء ہیں وہ اتنے ہیں، وائٹ اتنے ہیں، گلوبل اتنے ہیں، فلاں ٹیشوز وغیرہ، یہ سارے مسائل آپ کے اتنے ہیں، اتنا بتاتے ہیں۔ لیکن جو فنی سارے مسائل ہوتے ہیں، جو بالکل وہ مسائل جو اسپیشلسٹ ڈاکٹری جانتے ہیں، وہ فن جو ڈاکٹری جو پڑھا ہے وہی جانتا ہے، تو فقط اس کو ہی پتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ آپ سے دشمنی ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں بتائے گا کہ آپ کو ان کا پتہ نہیں چلے گا، آپ ان چیزوں جاہل ہیں۔ اگر بتائے گا بھی صحیح تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مجتہد بھی جو آپ کو مسئلہ بتاتا ہے، اگر آپ کو دلیل بتا بھی دے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو منابع کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو استنباط کے روال اور طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ مجتہد کیسے جا کے ایک حکم شرعی کو استنباط کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نحو پڑھی ہے، نہ صرف پڑھی ہے، نہ ادبیات پڑھی ہے، نہ جواہر پڑھی ہے، نہ مختصر المعانی پڑھی ہے، نہ آپ نے لمع پڑھی ہے، نہ آپ نے رسائل پڑھی ہے، نہ مقاصد پڑھی ہے، نہ رجال، نہ کلیات رجال، نہ حدیث، نہ درایا۔ آپ ان علوم پر مہارت نہیں رکھتے، اگر بتائے گا بھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجتہد بتائے گا کہ میں نے یہ قرآن اور سنت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، آپ کو یہ حکم شرعی ماننا چاہیے۔ در واقع حکم خدا ہوتا ہے، مجتہد اس پر پہنچتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں کہ مجتہد بغیر دلیل کے اپنی، در واقع میں ایسے کہوں کہ اپنی طرف سے کوئی حکم دے دیتا ہے اور ہم بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ وہ دلیل اور برہان کے ساتھ کسی مسئلے کو اخذ کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، ہم مانتے ہیں، جو مقلد افراد ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں، دلیل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمیں کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ ہماری وہ لیول نہیں ہے، ہم اس درجے تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ ایک شبہہ تھا، اس کو حل کرنا ضروری تھا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کیا جائے گا جو تقلید کے بارے میں شبہات بیان کی جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔